ہدایتیں بخشش کے پڑھتے جاؤ گے، تمہارا ایمان تازہ ہوتا جائے گا، عشق بڑھتا جائے گا۔ لیکن اگر فاسقوں کی کتاب سے پڑھو گے، جو فاسق لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نقص تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر محبت ہوتی تو عیب تلاش نہ کرتا، اگر محبت ہوتی تو عیب تلاش نہ کرتا۔ جہاں محبت وہاں عیب تلاش نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر اس نبی سے سچی محبت ہوتی تو عیب تلاش نہ کرتا، بلکہ وہ کہتا جو میرے امام نے کہا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اگر محبت ہوتی تو عیب تلاش نہ کرتا، بلکہ وہ کہتا جو میرے امام نے کہا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے تم حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اگر محبت ہوتی تو عیب تلاش نہ کرتا، بلکہ وہ کہتا جو میرے امام نے کہا ہے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ان اچھوں میں اچھا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی۔ بہت اچھے، بہت اچھے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عزیزان گرامی وقار، اس لیے نبی کی سیرت کو پڑھنا ہے تو عاشقوں کی کتاب سے پڑھو، بریلی کے تاجدار کی کتاب سے پڑھو، پڑھتے جاؤ گے عشق بڑھتا جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، کیسے عظیم اور سخی آقا کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں۔ آج کے اس عظیم شان اجلاس سے میں یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا، اپنی بیتی ہوئی زندگی کا ذرا جائزہ لو، اپنی بیتی ہوئی زندگی کو ذرا اٹھا کر دیکھو، اس ڈائری کو اٹھاؤ، کیا اس نبی کے لیے تم نے کوئی وقت نکالا ہے؟ کیا اس نبی پر درود و سلام بھیجنے کے لیے تم نے کوئی وقت فکس کیا ہے، کوئی وقت مقرر کیا ہے؟ جو نبی یہ فرما رہے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہاں کتنے لوگ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں؟ مسجدوں کو ویران کر کے کس جنت کی امید لگائے بیٹھے ہو میرے عزیزوں؟ مسجدوں کو خالی کر کے کس جنت کی تمنائیں آرزویں لیے ہوئے بیٹھے ہو؟ آج تمہیں بلایا جا رہا ہے، نہیں آ رہے ہیں، امام صاحب بلا رہے ہیں لیکن نہیں آ رہے ہو۔ ایک دن وہ بھی آئے گا جب تمہیں پکڑ کر لایا جائے گا، ناکوں میں رولیاں ٹھوس دی جائے گی، کانوں میں کپاش ڈال دیا جائے گا، ہاتھوں کو جکڑ دیا جائے گا، پیروں کو باندھ لیا جائے گا، اور امام صاحب کے آگے تمہیں رکھ دیا جائے گا۔ سارے لوگ تمہاری نماز پڑھ رہے ہوں گے لیکن تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو گے۔ اے میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، نماز پڑھنا شروع کر دو، اپنے مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دو، اپنی بیتی ہوئی زندگی کا جائزہ لو۔ یہ نعرہ، یہ میلاد کی محفل، اس نبی سے ظاہری محبت تو ہو سکتی ہے لیکن اگر دلوں کو سجانا ہے تو اس نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اگر دلوں کی بالیدگی گندگی کو صاف کرنا ہے تو اس نبی پر درود بھیجو میرے عزیزو، اس نبی پر درود و سلام کے نذرانے بھیجو۔ جو نبی یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جو شخص 50 بار یا ایک روایت کے مطابق 100 بار مجھ پر درود پڑھنے کا عادی ہے، کل ایسے شخص سے میں مصافحہ کروں گا، کل ایسے شخص سے میں ہاتھ ملاؤں گا۔ دنیا میں تو یہ حال ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، کھانا تناول فرمایا اور اپنے ہاتھ کو دسترخوان میں پوچھ لیا، اس دسترخوان کو اٹھا کر میں نے رکھ دیا۔ جب بھی اس دسترخوان پر گرد و غبار آ جاتا تھا تو میں اسے دھلتا نہیں تھا بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ کے تندور میں رکھ دیتا تھا۔ اس دسترخوان کا گرد و غبار تو دھل جاتا لیکن آگ اس
दस्तरखान को जलाती नहीं थी। लोगों ने पूछा आखिर क्या वजह है कि इस दस्तरखान को आग जलाती नहीं है? तो हजरत जाबिर ने फरमाया मेरे आका व मौला का हाथ इस दस्तरखान से मस हुआ है, मेरे आका व मौला ने इस दस्तरखान को छुआ है। मैं यकीन और ईमान के साथ कहता हूँ कि दुनिया में जिस दस्तरखान को मेरे आका छू दे उसे दुनिया की आग नहीं जला सकती। तो कल क़यामत के दिन जिससे मेरे आका मुसाफा करेंगे उसे जहन्नम की आग हरगिज नहीं जला सकती, उसे जहन्नम की आग हरगिज नहीं जला सकती। ऐ मेरे अजीजों, उस नबी के लिए वक्त निकालो, उस नबी पर दुरूद व सलाम भेजो जो नबी आपको कहीं नहीं भूला। जब आए भी तो यही कह रहे थे रब्बिग़फिर उम्मती फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श क्योंकि वो मुझे नहीं जानते हैं। जब पैदा हुए तो लबे मुबारक से यही आवाज आ रही थी, हत्ता कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है रातों में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े होते, इतना रोते कि आंखें सूज जाती, पैरों में वरम आ जाता। उनको इबादत की क्या जरूरत थी, उनको नमाजों की क्या जरूरत थी, तस्बीह और औराद की क्या जरूरत थी, वो तो बख्शे बख्शाए आए थे। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप किसके लिए खड़े होते हैं? मेरे आका ने कहा मैं अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए खड़ा होता हूँ, मैं अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए खड़ा होता हूँ। हत्ता के हजरत अब्बास और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जिस वक्त कब्र अनवर में हमने आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उतारा तो लबहाए मुबारक हिल रहे थे। करीब जाकर सुना तो लबों से ये आवाज आ रही थी रब्बिग़फिर उम्मती फ़इन्नहुम ला यअलमून, रब्बिग़फिर उम्मती फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, वो मुझे नहीं जानते। मेराज पर भी गए, कुर्बे खास में गए, मेराज किसी को नहीं हुई है, किसी नबी को मेराज नहीं हुई और क़यामत तक किसी को ना होने वाली है। कुर्बे खास में गए, रब्बे ज़ुल जलाल के करीब हुए, उस वक्त भी मेरा नबी यही कह रहा है ऐ रब मेरी गुनहगार उम्मतियों के मग़फ़िरत बख्शिश का मामला मेरे हवाले कर दे। नबी आए तब भी यही कह रहे रब्बिग़फिर उम्मती फ़इन्नहुम ला यअलमून। कब्र अनवर में तशरीफ ले जा रहे तब भी यही कह रहे हैं रब मेरे गुनहगार उम्मतियों को बख्श दे। मेराज पर तशरीफ ले गए तब भी यही कह रहे हैं ऐ रब मेरे गुनहगार उम्मतियों को बख्श दे। बरेली के इमाम ने तड़प कहा जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद उस दिल अफरोज साथ पे गिरामी औकार ऐसे अजीम नबी के हम मानने वाले। आज हमारे अखलाक कैसे, आज हमारा कैरेक्टर कैसा है, आज हमारा मैनर्स कैसा, आज हमारा बिहेवियर कैसा है, जरा आपने इसका जायजा लिया। इस्लाम अगर सबसे ज्यादा फैला है तो वो अखलाक़े मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर फैला है। जो नबी ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, लेकिन सबसे अजीम नेमत इंसान के लिए अखलाक़े हसना, अच्छे अखलाक है। एक सहाबी रसूल आकर बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पूछते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने औलाद को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा है, सबसे अच्छा तोहफा कौन सा, सबसे अजीम तोहफा कौन सा है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने औलाद को देने के लिए सबसे अजीम तोहफा अखलाक़े हसना है, अच्छी तरबियत है। आज हम अपने बच्चों को बर्थडे पर गिफ्ट पकड़ा देते, गुड्डा गुड्डी पकड़ा देते हैं। हमने बच्चे पैदा करके छोड़ दिया, गली के
محلے کے آوارہ اور لچے جوانوں کے ساتھ وہ بچہ کس راہ پر جا رہا ہے، کس غلط راستے پر جا رہا ہے، ان نوجوانوں کی صحبت پا کر آپ کا بیٹا کس گناہ کے اڈے پر جا رہا ہے۔ باپ مسجد میں آ رہا ہے، بیٹا شراب خانے میں جا رہا ہے، باپ کے زبان پر درود کی کثرت ہے، بیٹا اسی زبان سے گانے گا رہا ہے، باپ ہر وقت تسبیح و اوراد و وظائف میں مصروف ہے، بیٹا زنا کر رہا ہے۔ کمال یہ نہیں ہے، خوبی یہ نہیں ہے کہ آپ مسجدوں میں آ کر 5 وقتہ نماز ادا کر رہے ہیں اور اوراد و وظائف کر رہے ہیں، آپ کا بیٹا گناہوں کے اڈوں پر جا رہا ہے، شراب خانے پر جا رہا ہے، زنا کر رہا ہے۔ یہ کان جو اللہ رب العزت نے نعت سننے کے لیے دیا تھا، قرآن سننے کے لیے دیا تھا، لیکن اس کان سے آپ میوزک سن رہے ہیں، آپ گانے سن رہے ہیں۔ کمال تو جب ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا بیٹا بھی مسجد آنا شروع کر دے، آپ کے بیٹے کے لب پر بھی درود کی کثرت ہونے لگے، آپ کے بچے کے بھی اخلاق سنورنے لگے، آپ کے بچے کے کردار سنورنے لگے، آپ کے بچے کے مینر سنورنے لگے، آپ کے بچے کے بیہیویئر سنورنے لگے۔ میرے عزیزو، صرف شکل و صورت کا نام ہی انسان نہیں ہے، بلکہ انسان اچھی تربیت، اچھے اخلاق کا نام ہے۔ یہی اچھے اخلاق، اچھی تربیت انسان کو دوسری قوموں سے، دوسرے مخلوق سے ممتاز کرتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اخلاق کو سنوارو، اپنے کردار کو سنوارو، اپنے بیہیویئر کو سنوارو۔ حضرت لقمان حکیم جن کا ذکر قرآن میں آیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، رب ذوالجلال نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ حضرت لقمان کے نام سے پوری سورت ہے۔ یہ ایسے حکیم تھے جو ہر بیماری کا علاج جانتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ سب سے آسان نیکی کیا ہے؟ حضرت لقمان نے فرمایا، کسی سے بات کرو تو مسکرا دیا کرو، اور کسی سے ملو تو مسکرا دیا کرو، اور کسی سے بات کرو تو نرم انداز میں کیا کرو۔ اس سے آسان اور کوئی کام ہے کیا؟ یہ بہت مشکل کام ہے۔ کسی سے بات کرو تو نرم لہجے میں بات کرو، اور کسی سے ملاقات کرو تو مسکرا دیا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مومن بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، ایک عظیم صدقہ ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مکہ کی سگلاخ زمین پر اپنے اخلاق کا ایسا نمونہ پیش کیا، اس مکہ کی زمین پر جہاں اخلاق کی کوئی بات نہیں کی جاتی تھی، اخلاق کی اگر کوئی بات کہتا تو اسے مجرم کہا جاتا تھا، جہاں لوگ اپنی بیویوں، اپنے بچوں، اپنی بچیوں کو بازاروں میں بیچ کر فخر محسوس کرتے تھے، اور قافلے کو لوٹ کر رات میں شمع روشن کرتے تھے، اور اس میں طرح طرح کے خرافات ہوتے تھے۔ اور ایسی جگہ اگر کوئی اخلاق کی بات کرے تو کس طریقے سے وہ اعلیٰ درجے کے اخلاق کا مالک ہوگا۔ جہاں چوری عام تھی، جہاں جھوٹ بولنا عام تھا، وہاں اگر چوری کے خلاف کوئی بات کرے، کوئی اگر جھوٹ کے خلاف بات کرے تو وہ کس درجے کا اعلیٰ اخلاق رکھتا ہے۔ اے میرے عزیزو، اے پٹنہ شہر کے غیور سنی مسلمانوں، اس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر اخلاق کا ایسا سکہ جمایا، اخلاق کا ایسا چھاپ چھوڑا کہ اپنے تو اپنے دشمن بھی آپ کی 40 سالہ زندگی کو دیکھ کر یہی کہہ رہے تھے، ہذا امین صادق، ہذا امین صادق، یہ امین ہے، یہ سچے ہیں، یہ امین ہے، یہ سچے ہیں۔ کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے لالچ جیسی چیز نہیں دیکھی، کبھی بھی آپ کی طرف سے طمع نہیں دیکھا، حرص نہیں دیکھا، کبھی بھی آپ کی طرف سے لالچ نہیں دیکھا۔ قرآن اٹھاؤ اور اس مکہ کے کفاروں، مشرکین
के बकवास को सुनो। कहीं इस मक्का के कुफार मुशरिकीन ने माज़अल्लाह आपको शायर कहा, आपको मजनू कहा, आपको पागल कहा, ना जाने आपको क्या क्या कहा, लेकिन उस मक्का के कुफारों मुशरिकीन की बकवासों को उठाकर पढ़ लो। कभी भी ये नहीं कहा कि ये नबी बुरे अखलाक वाले हैं, ये नबी बुरे कैरेक्टर वाले हैं। इस नबी की तरफ से हमने तमा को देखा है, हिर्स को देखा है, लालच को देखा है। अपनी 40 साल जिंदगी में अखलाक का ऐसा छाप छोड़ा कि हर कोई यही कह रहा था ये अमीन है, ये सादिक है। और मदीने शरीफ में अखलाक की ऐसी सोसाइटी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कायम की कि एक सहाबी रसूल के पास भुना हुआ गोश्त आया, खाने की ख्वाहिश थी, भूख की शिद्दत महसूस हो रही थी, लेकिन अपने पड़ोसी को बढ़ा दिया, उस पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को बढ़ा दिया, दूसरे ने तीसरे को बढ़ा दिया, तीसरे ने चौथे को बढ़ा दिया, चौथे ने पांचवें को बढ़ा दिया। वो भुना हुआ गोश्त लौटकर उसी शख्स के पास पहुंच जाता है जिसने दिया था। कैसा अखलाक का की सोसाइटी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कायम की। कैसे सखिया का थे, जब बरेली के इमाम ने इस मंजर को देखा तो पुकार उठे, मेरे करीब से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। अज़ान गिरामी वक़ार, ऐसे अजीम नबी के आप मानने वाले हैं, ऐसे सखी आका के आप मानने वाले हैं। आज नहीं रब का हक अदा करेंगे, आज नहीं उस रसूल का हक अदा करेंगे तो कब? क्या मर जाने के बाद अदा करेंगे? क्या मौत जब बिल्कुल करीब आ जाएगी तब उस रब्बे जुल जलाल का हक अदा करेंगे? वो रब्बे जुल जलाल जो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, 70 माओ से ज्यादा रब तुमसे प्यार करता है, 70 माओ से ज्यादा रब्बे जुल जलाल तुमसे मोहब्बत करता है। और तुम्हारी मौत तक वो रब्बे जुल जलाल इंतजार करता है कि तुम गुनाहों के अड्डों से सही रास्ते पर आ जाओ, तुम तौबा कर लो। और जब कोई गुनहगार बंदा जिसके पास गुनाहों का ढेर हो, पहाड़ जैसे गुनाह हो, वो रब्बे जुल जलाल ये नहीं देखता है कि वो गुनाहों का ढेर लेकर आया है, बल्कि वो देखता है कि मेरे दरवाजे पर आया है, फिर किसी को महरूम नहीं लौटाता है। ऐ मेरे अजीजों, जो लोग अपने रब के दरवाजे से दूर जा चुके हैं, अपने रब से रूठ चुके हैं, मैं आज के इस अजीम शान इजलास से उन्हें ये जरूर कहना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा, आओ अपनी मस्जिदों को आबाद करो, रूए जमीन की जन्नत को आबाद करो, उस मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आंखों को ठंडक पहुंचाओ, क्योंकि रब भी यही चाहता है, रब्बे जुल जलाल को भी यही पसंद है कि मेरे मुस्तफा के आंखों को ठंडक पहुंचाई जाए, मेरे मुस्तफा को खुश किया जाए। दुनिया में आप देखें, जब कोई बड़ा आदमी होता है तो उस बड़ा आदमी का के लिए जो प्रोटोकॉल होते हैं वो उसका पीए बताता है, जो उसका असिस्टेंट होता है, जो उसका नौकर होता है वो बताता है, जो उसका नौकर होता है वो बताता है। सीएम के पास जाएंगे तो उसका असिस्टेंट बताएगा कि सीएम के पास जाने के क्या आदाब हैं, सीएम के पास उठने के क्या आदाब हैं, सीएम के पास बैठने के क्या आदाब एहतराम है। छोटा बड़े के आदाब को बताता है, छोटा हमेशा कहता है कि इसके पास कैसे जाना है, छोटा बड़े के एहतराम को बताता है। लेकिन रब्बे जुल जलाल से बड़ी जात किसी की नहीं है। रब्बे जुल जलाल बता रहा है कि मेरे महबूब के बारगाह में जाओ तो किस तरीके से अदब का लिहाज रखना है, किस तरीके से एहतराम करना है, तो आवाजें बुलंद नहीं करनी है। अगर आवाजें बुलंद करोगे, ऊंची करोगे तो हो सकता है
تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائے اور تمہیں اس کا احساس نہ ہو، بلکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جب اس نبی کے پاس جاؤ تو اپنی آوازوں کو نیچی رکھو، نگاہوں کو نیچی رکھو۔ اللہ رب العزت خدا کی رضا چاہ رہا ہے، اللہ رب العزت مصطفیٰ کی رضا چاہ رہا ہے، مصطفیٰ خدا کی رضا چاہ رہے ہیں، مصطفیٰ رب کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، رب ذوالجلال اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہ رہا ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ وہ مصطفیٰ رب کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب راضی کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، اپنے اخلاق کو صحیح کر لو، اپنے کردار کو صحیح کر لو، اپنے کیریکٹر کو صحیح کر لو، اپنے عمل کو صحیح کر لو۔ گفتار تمہارا ایسا ہو، کردار ایسا ہو، اخلاق ایسا ہو، مینرز ایسے ہو، بیہیویئر ایسا ہو، چلنا ایسا ہو، اٹھنا ایسا ہو، بیٹھنا ایسا ہو، سونا ایسا ہو، بلکہ باڈی کے ہر پارٹ ایسے ہو جائے کہ جب تم کسی دوسری قوم کے پاس سے گزرو تو لوگ چہرہ دیکھ کر یہ کہیں کہ 1400 سال بعد آنے والے جب غلام کا چہرہ اتنا چمک رہا ہے تو اس تاجدار مدینہ کا چہرہ کتنا چمکتا ہوگا، اس آقا کا چہرہ کتنا چمکتا ہوگا۔ لہٰذا جہاں عید میلاد النبی میں اپنے لبوں کو، جہاں عید میلاد النبی میں اپنے گھروں کو سجاتے ہو، قمقمے لگاتے ہو، جھنڈے لگاتے ہو، مسجدوں میں درود کی کثرت ہونے لگتی ہے، وہی ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے دل کو بھی سواریں، اپنے دل کو بھی سجائیں۔ اور دل کیسے سجے گا؟ درود پڑھنے سے، درود کی کثرت کرنے سے۔ جب کوئی ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العزت 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو گنہگار سے گنہگار امتی بھی اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ نبی صرف تمہارے ناموں کے ساتھ جانتے ہی نہیں بلکہ تمہارے چہرے کے ساتھ پہچانتے ہیں۔ لہٰذا اس عظیم نبی کے فالوور بن جاؤ، اس عظیم نبی کے پیروکار بن جاؤ۔ کیسے لوگوں کے پیروکار بنے ہوئے؟ فلمی ایکٹر، فلمی اسٹار سلمان خان، شاہ رخ خان کا بایو ڈاٹا تو تمہیں یاد ہے، لیکن افسوس اس نبی کی سیرت تمہیں یاد نہیں، اس نبی کا اخلاق یاد نہیں، اس نبی کا بایو ڈاٹا یاد نہیں۔ آج کی اس محفل میں اگر پوچھا جائے کہ اس نبی کے اولاد کتنے تھے تو بہت کم لوگ بتا پائیں گے۔ لہذا اس ماہ ربیع النور میں جہاں اپنے گھروں کو سجا رہے ہو وہیں اس نبی کی سیرت کو بھی پڑھو، اب اس نبی کے اخلاق کو بھی پڑھو، اس نبی کے کردار کو بھی پڑھو، اور پڑھ کر اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضرت، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ پوچھ رہے ہیں کیا آپ حضرات؟ صلاۃ و سلام کی تیاری نہیں، ابھی تو سید زادے پیر طریقت خانقاہ عمادیہ کے صاحب سجادہ حضرت علامہ و مولانا الشاہ سید مصباح الحق صاحب قبلہ عمادی تشریف لانے والے، قاضی شریعت شمع بزم علم و حکمت حضرت ڈاکٹر مفتی امجد رضا امجد صاحب قبلہ، جو لوگ ضرورتیں جا رہے ہیں میں روک نہیں سکتا، ضرورت کا احساس فطری عمل ہے، مگر وہ جلد تشریف لائیں۔ حضرت مولانا الشاہ جامی قمر ازہری صاحب قبلہ دامہ ظلہ نے بہت ہی علمی، معلوماتی اور سیرت رسول عربی کے چند درخشاں پہلوؤں کو موضوع بنا کر عمدہ خطاب فرمایا ہے۔ یہ شہری حلقہ ہے پٹنہ، اہل علم و شہر، اہل علم و ادب کا شہر ہے۔ آپ نے خود محسوس کر لیا ہوگا کہ ازہری صاحب قبلہ نے کتنا اچھا خطاب فرمایا۔ یہ کہہ لیا جائے کہ موضوع کی مناسبت سے بہت ہی شایع نشان خطاب فرمایا۔ اللہ پاک انہیں سلامت رکھے۔ دعا کر رہا ہوں، آمین تو کہہ دیں۔ آپ سب کے لیے، 1 کلومیٹر پیچھے جو بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی دعا۔ آپ سب ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ایسا حسین موقع کبھی کبھی ملتا ہے، بارش تجلیوں کی ہوئی، نور بھر گیا،
संजीदगी से शेर पढ़ रहा हूं, उसे मजबूती से पकड़ें। बारिश तजल्लियों की हुई, नूर भर गया, इंसानियत का चेहरा खुशी से निखर गया। पैदा हुए हुजूर तो दीदार के लिए, खुद आसमां का चांद जमीन पर उतर गया।